دوستو، موجودہ صورتحال میں مجھے جیسے آج حالیہ دنوں میں مجھ سے خواہش بھی کی گئی اور بتایا بھی گیا کہ ہماری معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے بچیوں میں بالخصوص، کہ یہ غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ہر دن ایک نیا واقعہ شہر میں اور اس ملک میں رونما ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتائج کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کا سد باب یعنی اس کا ایک سلیوشن ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اہل عرب میں حضور اقدس علیہ السلام کے حیات طیبہ میں ظاہری میں بچیاں جب جوان ہو جاتی تو ان کا فوراً نکاح کر دیا جاتا، یعنی سن بلوغ کو پہنچتی، جوان ہوتی، نکاح کر دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے نکاح کر دیا جاتا کہ معاشرتی برائیوں سے بھی ان کو روکا جا سکے اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جا سکے۔ یہاں تک حدیث مبارک ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی بچی لڑکی سیانی ہو گئی، اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں، ابھی کوئی اچھا بچہ چاہیے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیسے والوں میں رشتہ ہو جائے، کوئی قابل بچے میں رشتہ ہو جائے۔ یہاں تک میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آقا و مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمام اسباب و عوامل ہو، تمہارے پاس سفیشینٹ دولت ہو کہ تم اپنے بچے کی شادی کر دے سکتے ہو، اس کے بعد تم نہیں کرتے ہو، تو جتنے دنوں سے وہ حیض سے گزرے گی اتنے دنوں کا تم پر وبال اور گناہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گھر میں ہم بچی کو رکھتے ہیں، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ معاشرے میں، اہل سنت میں یہ چلن ہے دوستو کہ مبارک ہو بھائی آپ کے گھر حضور کا سلام آیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ مبارک ہو آپ کے گھر حضور کا سلام آیا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ رب تبارک و تعالی کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے والد پر سلامتی بھیجتا ہوں، یعنی زندگی بھر آپ حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لیکن جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے گھر پر سلام آتا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، مشہور معروف حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے اسے پالا پوسا، صحیح طریقے سے تربیت دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اچھے کاموں کی ترغیب دی، اسے برے کاموں سے روکا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، بالکل ایسے 2 انگلیاں ساتھ لگا کر۔ تو ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، ان کو 2 تھی۔ دیکھیں حضور کی شفقت اپنی امت پر، میرے آقا کے اختیارات بھی یہاں پتہ چلتے ہیں کہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میں نے 3 کہہ دیا، یہ اختیار نبی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں اسے پالا پوسا، بڑا کیا، تربیت کی اور وقت مقررہ پر اس کا صحیح جگہ نکاح کر دیا، یہ بھی قید ہے ساتھ میں، نکاح کر دیا، شادی کر دی، جب وہ جوان ہو گئی تو وہ اور میں جنت میں یوں رہیں گے۔ ایک صحابی رونے لگے، بیٹے تھے، ان کو صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ حضور نے ان کی طرف نظر التفات کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو کاہے روتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، 3 اور 2 کو تو بشارت مل گئی۔ حضور نے پھر یہ جملے دوڑائے جس کی 1 بیٹی ہو، حضور نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اسے پالا پوسا، بڑا کیا، تربیت کی اور وقت پر اس کی شادی کر دی، 1 بھی ہو تو وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ تو یہ بشارتیں ایک لڑکی کے، ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم کو آپ کو مل رہی ہیں، اور لڑکیاں خیر و برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ دوستو یاد رکھیں جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر والوں سے پوچھیں آپ، یہ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ بیٹی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ حضور تشریف فرما ہوتے اور اپنی مسند پر، اور یاد رکھیں کہ وہ مسند ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں،
ایک مرتبہ آئے وہ اور آ کر وہاں پر جا کر بستر پر حضور کے بیٹھے. ایک روایت میں ابو سفیان آیا ہے, ایک روایت میں امیر معاویہ آیا. جب ابو سفیان جا کر اس روایت حضور جہاں پر بیٹھتے اس جگہ پر بیٹھنے لگے تو اپنے باپ کو ڈھکیل دیا اور ڈھکل کر کہا کیا کر رہا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے, میں تجھے یہاں بیٹھنے نہیں. کہا میں باپ ہوں, کہا میں بھائی ہوں, مجھے نہیں, کہا میں کسی کو یہ ام المومنین کا عقیدہ ہے. لیکن یہی ام المومنات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک نہیں متعدد مرتبہ on numerous occasions سیدہ کائنات حضور کی محفل میں تشریف لاتی تو حضور بیٹھے نہیں رہتے, حضور ہیں, صحابہ آتے, اجلہ صحابہ آتے, حضور بیٹھے رہتے. لیکن جب سیدہ آتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, حضور اٹھ کے ٹہر جاتی. اب حضور اٹھ جاتے تو امہات المومنین بھی اٹھ کر ٹہر جاتی ازراہ ادب, اور اٹھ کے ٹہر کر سیدہ کا استقبال کرتے. دیکھے بیٹی آ رہی, حضور رہتی دنیا تک امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو جب بیٹی آئے تو تم اپنے نبی کی طرف دیکھو کہ تمہارا نبی اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہے. حضور اٹھ کر ٹہر کر استقبال کرتے ہیں, آگے بڑھتے, انتظار نہیں کرتے ان کے آنے کا, سید آگے بڑھ جاتے اور آگے بڑھ کر چشمان مبارکہ کے درمیان بوسہ دیتے. اور یہی بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ہاتھ پکڑ کر لاتے جس مسند رسول پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہو اس مسند پر لا کر بٹھا کر خود بازو بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. کیوں ایسا کیوں کیا میرے نبی نے؟ اسی لیے یا قوم مولا علیہ السلام نے رہتی دنیا تک امت کو درس دیا. ایک تو یہ میری بیٹی ہے, یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, لیکن اس کے بعد حضور نے بتایا کہ دیکھو یہ بیٹی ہے, اس کے ساتھ اس طریقے سے نرمی کا, شفقت کا, محبت کا, کمپیشن کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ تم اس کو اتنی محبت دو, اپنی بیٹیوں کو اتنی محبت دو کہ یہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ یہ سوچیں کہ کیا یہ میرا عمل میرے باپ کے دل کو نچوڑ کر نہیں رکھ دے گا, جھنجھوڑ کر نہیں رکھ دے گا. کیا میں کوئی ایسا عمل کروں گی تو میرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کب ہوگا یہ معاملہ؟ تب ہوگا جب آپ اپنی اولاد کو وقت دیں گے, جب آپ اپنی بیٹیوں کو عزت دیں گے, جب آپ اپنی بیٹیوں کو احترام دیں گے, جب آپ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگائیں گے, جب آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ضرورتوں کو پوچھیں گے, ان کی حاجتوں کو پوچھیں گے, ان سے کہیں گے کہ بیٹیا بتا تجھے کیا چیز کی ضرورت ہے. غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے دوستو, اچھے جملوں سے بھی تسلی دی جا سکتی ہے. محبت بری نگاہوں سے جب باپ اپنی بیٹی کی طرف ایک نگاہ ڈال دیتا ہے تو اسے پھر دنیا کی دولت کی حاجت نہیں رہتی, وہ اللہ کی ذات پر اکتفا کر کر یقین کرتی ہے. آج میرا باپ غریب ہے تو کیا ہوا, ایماندار تو ہے. پریورٹیز بدلنی پڑیں گی دوست. دولت کو اگر ہم نے پریورٹی بنا لی ہے, اس دنیا کو پریورٹی بنا لی ہے, تو یاد رکھیں ہم نے بہت بڑے خسارے کا سودا کیا ہے. یہ دنیا فانی ہے دوستو, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. یہ جسم سڑ اور گل جانے والا ہے, کیڑے اور مکوڑوں کی غذا بن جانے والا ہے. رہ جانے والے ہیں تو آپ کے اعمال, رہ جانے والے ہیں تو آپ کے افکار, رہ جانے والی ہیں تو آپ کے اخلاق, آپ کی تربیت.